الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 تا 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَقَتَلْتَ اور آپ نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَنَجَّيْنَاكَ پھر ہم نے آپ کو نجات دی من الغم غم سے وَفَتَنَّاكَ اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا فتونا آزمائش میں ڈالنا فَلَبِثْتَ پس آپ ٹھہرے سنین کئی سال فی اہل مدین مدین والوں میں ثم جئت پھر آپ آئے علی قدر یا موسیٰ ایک اندازے پر اے موسیٰ واصطنعتک اور میں نے آپ کو چنا لنفسی اپنی ذات کے لیے اذهب انت جائیے آپ واخوک اور آپ کا بھائی جا تو اور تیرا بھائی بآیاتی میری نشانیاں لے کر ولا تنیا فی اور سستی نہ کیجیے گا فی ذکری میری یاد میں اور تم دونوں سستی نہ کرنا میری یاد میں اذهبا جاؤ تم دونوں الی فرعون فرعون کی طرف انہ طغی بے شک فرعون نے سرکشی کی فقولا بس کہو تم دونوں لہو فرعون کو قولا بات لجنا نرم پس تم دونوں فرعون کو نرم بات کہو لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا ڈر جائے قال کہا دونوں نے ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم دونوں نخاف
ڈرتے ہیں ان یفرط اس بات سے کہ فرعون زیادتی کرے قولا علینا ہم پر، او ان یطغی یا فرعون سرکشی کرے فعلا، قال لا تخافا اللہ جل جلالہ نے فرمایا لا تخافا تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں سنتا ہوں، وارا اور میں دیکھتا ہوں، فأتیاہ پس وہ دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا پس دونوں نے کہا انا رسول ربک بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل پس تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم اور تو ان کو سزا نہ دے، قد جئناک تحقیق ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں بآیت نشانیاں میں ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام ہو علی من اتبع الہدی اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ابتدائے آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے اللہ جل جلالہ کی طرف سے احسان کا تذکرہ فرمایا۔ ویسے تو اللہ تعالی کے احسانات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بے شمار تھے۔ یہ احسان جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں وَقَتَلْتَ سے ہوا، اس کا تفصیلی قصہ تو سورہ قصص میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان وہ تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو قبطی کو قتل کر ڈالا، تو اس کے قتل کی بنا پر آپ کے لیے فرعون اور اس کے سربراہان کا آپس میں مشورہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو آپ کے ایک محسن، ایک خیر خواہ نے آ کر، جس کا نام خزقیل تھا، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ آپ پر ایمان لا چکا تھا، فرعون کے دربار کا خاص بندہ تھا، تو انہوں نے آ کر اندر کی ساری خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دی اور آپ مصر سے مدین کی طرف چلے آئے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں کچھ ایسا تھا کہ مصر جو علاقہ ہے، اس مصر کے علاقے کے ایک جانب فرعون کا محل تھا، فرعون کا علاقہ اور جگہ محل کی تھی، اور مصر کے دوسری جانب
दूसरी जानिब यानी मुखालिफ सिमत हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का रज़ाई वालदा का घर था, जो कि हकीकत में आपकी हकीकी वालदा का घर था। यानी फिरऔन के दरबार में जब आपको फिरऔन के कारिंदों ने पकड़कर पेश किया सिंदूक समेत, तो आपके मोहब्बत अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में डाली, फिरऔन के दिल में भी नरमी पैदा कर दी और आप फिरऔन के दरबार में परवरिश पाने लगे। अब फिरऔन और उसकी बीवी आसिया के इल्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं कि उन्होंने उनको बचपन से उनकी परवरिश की, निगरानी की, महल में यानी रखा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस खातून ने दूध पिलाया उसके बारे में उनका जहन ये था कि दूध पिलाया इस वजह से ये इनकी रज़ाई वालिदा है, जो कि हकीकत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थी, वो हकीकी वालिदा थी जो उसने जन्म दिया। तो आपके दो फिर रहने की जगह थी, एक जगह वो जो आपके हकीकी वालिदा की मिस्र की दूसरी जानिब थी, और एक जगह वो जो मिस्र के एक सिमत फिरऔन के महल में थी। तो आप फिरऔन के महल में भी रहा करते और आप अपनी हकीकी वालिदा के घर में भी रहा करते। तो ऐन जब दोपहर का वक्त था, फिरऔन के बावर्ची खाने का जो अफसर था, निगरान था, वो जो है आम तौर पर लोगों पर जुल्म किया करता था, लोगों से काम ले लिया करता और लोगों को काम की उजरत मजदूरी ना दिया करता था। ऐन दोपहर के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के घर से फिरऔन के दरबार की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में देखा जब दोपहर का वक्त था और लोग आमतौर पर उस वक्त आराम कर रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ ये दो थे, एक इसराइली था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी का, और एक फिरऔनी था, वो फिरऔन के बावर्ची खाने का अफसर। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के बरादरी का था, जो है इसराइली, वो शख्स वहां पर खड़ा था और ये अफसर आया और इसने कहा कि ये जो बोरी पड़ी हुई है, अब एक रिवायत में आता है उसमें गल्ला था, अनाज थे, दाने थे, और एक रिवायत ये आती है कि लकड़ियों की गठरी थी और बहुत भारी और वजनी थी। उस अफसर ने कहा कि ये गठरी उठाओ और बावर्ची खाने में पहुंचाओ। वो इसराइली कहने लगा, मैं क्यों उठाऊं, मेरे पास ना, आप देख रहे हो कि मेरी ताकत और हिम्मत से ज्यादा ये वजन है इस बोरी का, मैं उठा नहीं सकता इसको, और खुदा ना खास्ता हिम्मत कर कर, जुर्रत कर कर, जरा हिम्मत दिखाकर मैं उठा भी लूं। तो आप तो का रवैया हम लोगों के बारे में ऐसा है कि आप उजरत फिरौन के दरबार से ले लेते हैं मजदूरों की, और उस उजरत को आगे मजदूर को नहीं देते और बिगाड़ पर काम करवा लेते हैं और मजदूर को उसकी उजरत नहीं देते। मैं हिम्मत कर कर, कोशिश कर कर, अपनी जान पर मुशक्कत उठाकर इसको बावर्ची खाने तक पहुंचा भी दूं तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर दूसरी सिमत मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है, मैं कमजोर हूं, आप जो है मेरी हिम्मत से ये बढ़कर है वजन, ये काम तो मैं ये करने से आजिज हूं। वो अकड़ गया, वो कहने लगा नहीं तूने ही उठाना, कुछ भी हो जाए उठाएगा कोई। अब ये आपस में तनाजो कर रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे, इसराइली की नजर पड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, आप उनके पास तशरीफ लाए और आपके सामने मामला पेश किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फिरौनी, उस कुब्ती से कहा कि देख भाई, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, ये कमजोर सा शख्स है, आप इसकी ताकत से बढ़कर ये वजन है, ये सामान है, आप ऐसा कीजिए इस सामान को उठाने के लिए किसी ताकतवर मजदूर का इंतखाब कीजिए जो इसको उठाकर जो है बावर्ची खाने तक पहुंचा दे। वो कहने लगा अच्छा, अब तू आकर मुझे नसीहत करेगा।
اب تجھے بھی میں دیکھ لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور نہ سمجھا تو آپ نے اس کو مکہ مار دیا، اور جب اسے مکہ مارا وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ اس کا یہاں پر مرنا ہوا، 24 گھنٹے گزرے، 24 گھنٹے کے بعد دیکھا کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ مر گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا، اور اسرائیلی نے بھی چھپا کر رکھا، ظاہر نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو اسے تنبیہ کرنا مقصد تھا۔ تو اگلے دن جب دیکھا این اسی وقت پھر دوبارہ وہ اسرائیلی لڑ رہا تھا کسی اور شخص سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ تیرا روزانہ کا یہ کام ہے کسی نہ کسی سے جھگڑا کرنا۔ اب وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام لگتا ہے کل کی طرح مجھے بھی کوئی مکہ مارے گا، میں بھی مر جاؤں گا، تو اس نے شور کر دیا، اچھا اب تو مجھے بھی آ کر اسی طرح مارنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے قتل کیا، جس طرح کل تو نے ایک بندے کو مار دیا۔ اب اس نے اونچی آواز یہ بات کی، لوگوں کے سامنے راز کھل گیا، اب راز جب کھلا تو فرعون تک یہ بات پہنچی، فرعون کے دربار میں وزیر مشیر جو لوگ تھے ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے اور قتل کر دیا جائے کہ یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ اب جب یہ بات ہے آپس میں فرعون کے دربار میں ہوئی تو وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک محسن، آپ کا چچا زاد جو بھائی تھا حضرت خزقیل علیہ رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے جب دیکھا وہاں پر کہ آپ کے بارے میں برے ارادے ان کے بن رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لائے چھپا کر اور آ کر معاملہ بیان کر دیا۔ قرآن پاک میں میرے رب نے بیان فرمایا ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، کہ آپ فرعون کے سربراہان مشورے کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فَاخْرُجْ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا محسن ہوں، آپ کے بارے میں قتل کیے جانے کے مشورے ہو چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں اس وقت نہ کوئی کرنسی تھی، نہ کوئی پیسے تھے، نہ کوئی خرچہ تھا، نہ کوئی درہم تھے، نہ کوئی دنانیر تھے، اور آپ کی جیبیں خالی تھی۔ آپ نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے وہاں مصر سے جو کہ مشرق کی طرف تھا آپ نے مغرب کی طرف ہجرت فرما لی، مغرب کی طرف۔ اب مغرب کی طرف مدین تھا، مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں نے بتلایا 5 بیٹے تھے جن میں 2 بیٹوں کا نام مشہور ہے، نمبر 1 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وجود سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے وجود سے پیدا ہوئے۔ یہ 2 بیٹے تو ہیں مشہور جن کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے نوازا۔ 3 بیٹے اور تھے جن 3 بیٹوں میں ایک کا نام تھا مدین، دوسرے کا نام تھا مدائن، تیسرے کا نام تھا اداد رحمت اللہ علیہ۔ یہ 3 بیٹے اور تھے، یہ غیر مشہور تھے۔ تو مدین جو آپ کا بیٹا تھا، 5 بیٹے کل تھے، 5 بیٹوں میں جو مدین تھا اس مدین بیٹے کے نام سے یہ مدین علاقہ مشہور ہوا۔ تو اس علاقے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، جیسا کہ میں نے پہلے ایک بیان میں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ پاک کا نے ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبروں کی بعثت فرمائی، ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبروں کی بعثت فرمائی۔ جس طرح کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی، حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت ملی، اور اسی زمانے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی ملک جو ہے مدین کی طرف، جو کہ شام ہی کا علاقہ تھا، مدین کی طرف۔ تو اس طرف آپ نے جب ہجرت کی جو کہ 8 سے 10 دنوں کا سفر تھا، پیدل آپ نے سفر کیا، پہاڑ تھے، جنگلات تھے، پتہ نہیں کیسا علاقہ تھا، سڑکیں تو تھی نہیں جس طرح کہ آج کی طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جاتا ہے، یہ علاقہ فلاں شہر علاقے کی طرف جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اس طرح کی سڑکیں نہیں تھی، تو آپ پہاڑوں پر
پر چلتے ہوئے, ندی نالوں کو کراس کرتے ہوئے, جنگلات کا سفر کرتے ہوئے کئی راتیں گزر گئی, کئی دن گزر گئے, تنہا مدین میں پہنچ گئے. اب مدین میں جب آپ پہنچے تو وہاں کا آپ نے قصہ بھی سنا کہ وہاں پر دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس بہت سارے لوگوں کا رش لگا ہوا, 10 لوگ ایک ڈول کو پانی میں ڈال کر نکالتے, اتنا وزنی وہ برتن تھا جس میں پانی نکالا کرتے. کنویں کے پانی سے جانوروں کو سیراب کیا کرتے, کنویں کے پانی سے پانی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو 2 اور لڑکیوں کو دیکھا کہ ایک سمت جانوروں کے ساتھ وہ کھڑی ہے, برتن رکھے ہوئے انہوں نے, اور وہ پریشان کھڑی ہے, غمگین کھڑی ہے, انتظار میں ہے کہ کب یہ رش ختم ہو, آخر میں ہمارا نمبر آئے اور ہمیں پانی ملے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی کھڑے ہونے کی, تو بتلایا کہ رش ہے, ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں, ہم بہنیں ہی ہیں, اور ہمارا ابا وہ بوڑھا ہے, تو ہم پانی لینے کے لیے آئے, انتظار میں ہے کہ کب رش ختم ہو ہم پانی دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول اکیلے نے ڈالا اور 10 بندوں کا کام آپ اکیلے نے کر دیا. اب وہ بڑی حیران ہوئی کہ اکیلے شخص نے بھرا اتنا بڑا ڈول پانی کا بھرا ہوا نکال دیا, بڑا طاقتور شخص ہے, تو اور پھر بڑا باحیا بھی ہے, نظروں میں حیا ہے, ذرا بھی پڑھ کے اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ لڑکیاں کہاں کیسی ہیں کیسی نہیں. تو اتنی حیا اور جو ہے اور اتنے طاقتور لگتا ہے, کوئی اچھے خاندان کے نیک انسان ہے, تو کوئی نیک شخص ہے. تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی, اپنا ابا حضور کے پاس وقت سے پہلے پہنچ گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا, آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ. آپ کو بلا کر لے جایا گیا. جب آپ گئے تو داس نے بھی آپ کے حیا کو دیکھا, آپ کے تقوی کو دیکھا, ابا سے جا کر ساری باتیں شیئر کر دی. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے ہاں ٹھہرو, میری خدمت کرو, میری بکریوں کو چراؤ, تو میں آپ 8 سال تک کرے, میں اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا, اور اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کے بجائے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں خدمت کی, اور پھر آپ نے بکریوں کو بھی چرایا, آپ کے گھر کا کام کاجوں کو کیا. 10 سال گزارنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے آپ مصر کی طرف گئے. اب مصر کون سا علاقہ ہے؟ مصر وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی, اور آپ نے وہاں پر زندگی گزاری. جب آپ وہاں پر رہ کر زندگی گزار رہے تو آپ کے جو ابا تھے ملک شام سے جو آ کر آپ کے پاس رہنے لگے, آپ کے بھائی اور آپ کے ابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام, وہ ملک شام کے رہنے والے تھے, ملک شام کے رہنے والے تھے. تو وہاں سے آ کر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا لیا اور سب وہیں پر رہنے لگے. تو وہیں سے یہ بنی اسرائیل کی نسل آگے چلی. یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہاں پر پھیلی, تو نسل در نسل چلتے چلتے پھر فرعون کا زمانہ آیا, نافرمانوں کی کثرت بڑھ گئی اور فرعون کا تسلط بڑھ گیا اور اس کو حکمرانی مل گئی, اور پھر وہ اسرائیلیوں پر خوب جو ہے روب جماتا, ظلم کرتا, ستم ڈھاتا, نہ کھانے کو دیتا, نہ پینے کو دیتا, نہ کوئی گلہ اناج دیتا, غلاموں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا یہ فرعون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اندازے کے مطابق جس کا ذکر یہاں پر ہوا, ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, پھر آپ آئے ایک اندازے پر اے موسیٰ, یعنی مدین میں 8 سے 10 سال گزارنے کے بعد پھر مصر کی طرف دوبارہ واپس آپ لوٹے. اور جب آپ وادی مقدس طویٰ میں پہنچے تو وہاں پر ایک جو ہے شعلے کو دیکھا, سلکتا ہوا شعلہ ہے, اور دور سے دیکھا تو بیوی کو درد ذہ تھا, تو سوچ سردی کا موسم تھا, سیاہ رات تھی, تو فرمایا کہ تم ادھر بیٹھو, بیوی کو, چھوٹے بچے کو, خادم کو, بکریوں کو وہاں پر ٹھہرایا اور آپ وہاں پر گئے آپ کی تلاش میں. لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مل گیا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا موقع مل گیا. وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی, آپ حیران ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے, وہ ساری باتیں آپ سن چکے پچھلے اسباق کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے چند درخواست فرمائی. ایک درخواست یہ فرمائی, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. جب اللہ نے کہا نا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي,
میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، یعنی آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چن لیا، آپ جاؤ اور آپ کا بھائی جائے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ نے آپ کی دعا، آپ کی درخواست کو قبول فرما کر آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ سے 1 سال بڑے تھے، اور آپ 1 سال بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت ملی، آپ کو بھی رسالت ملی، اور آپ کی درخواست کو اللہ نے قبول کیا، سینے کو کھول دیا گیا، زبان گروں کو کھول دیا گیا، معاملے کو آسان کر دیا گیا، دل سے خوف کو ختم کر دیا گیا، اور آپ بے خوف و خطر فرعون کو دعوت دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں پیچھے آپ سن چکے، تو فرمایا میرے رب نے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، بس آپ ٹھہرے رہے کئی سال مدین والوں میں، یعنی آج سے 10 سال۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ آئے ایک اندازے پر ایک موسیٰ، یعنی ایک اندازہ کتنا، 8 سے 10 سال کا زمانہ گزار کر آپ مدین سے مصر کی طرف پھر آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، راستے میں وادی مقدس میں رب سے کم کلامی کا شرف مل گیا، میرے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، رسالت کے لیے چن لیا ہے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہذا اب جب رسالت مل گئی، نبوت مل گئی، معجزات مل گئے، ید بیضا کا اور لاٹھی کا 2 نشانیوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، 7 نشانیوں کا ذکر 9ویں پارے میں ہے۔ کل نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 ملی، 9 میں سے 2 بڑے معجزات تھے، ید بیضا کا اور لاٹھی کا، باقی 7 نشانوں کا ذکر آپ 9ویں پارے میں سن چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اذهب انت، جائیے آپ وَأَخُوكَ، اور آپ کا بھائی یعنی ہارون علیہ السلام، بِآیَاتِی، میری نشانیاں لے کر، وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ اللہ کی یاد دلوں میں رہتی ہے تو انسان کے دل پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ زبان پر اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کے عشق ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور دل تک اس ذکر کا اثر ہو، تو شیطانی وساوس آپ پر اثر نہیں ڈال سکتے، اور گناہوں کی طرف دھیان نہیں جا سکتا، دل میلا کچیلا گدلا نہیں ہو سکتا، تاریک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بسائے رکھو۔ اور ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے سے ذکر ہے، نہیں، اگر آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہے، دل میں قدم قدم پر اللہ کے ساتھ آپ کی دل کی تار جڑی ہوئی ہے، چاہے زبان سے ذکر نہ کرے تو یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صبح سے لے کر رات تک ہر وقت آپ کے دل میں صرف اللہ 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 ہی اللہ آپ کے روح میں بس چکا، دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہے، کوئی بھی کام کرے صرف اللہ کی طرف آپ کا دھیان لگا ہوا ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، تو آپ کے دل میں یہ اللہ کا ذکر ہے، تو آپ زبان سے اللہ کا ذکر کریں، آپ دل میں اپنے رب کو یاد کریں، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، ذکر کی شکلیں ہیں، یہ ذکر دل میں یاد کرنے کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور زبان پر اللہ کو یاد کرنے سے ذکر لسانی کہتے ہیں۔ آپ ذکر لسانی بھی کریں، آپ ذکر قلبی بھی کریں، اور اپنے رب کو اپنی زبان سے بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے دل سے بھی اپنے رب کی بڑائی کو جو ہے زندہ رکھیں۔ آپ جب ایسے جو ہے حالات کے ساتھ زندگی بسر کریں گے کہ دل میں بھی اللہ کی یاد، زبان پر بھی اللہ کی یاد، پھر شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، شیطان کا تسلط آپ پر نہیں چل سکتا۔ تو ہر وقت اللہ کی یاد آپ کی زبان پر آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، وہ اس قابل ہے کہ اسے عشق کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے دل میں مقام دیا جائے، دل میں اس کی یاد کو بسایا جائے۔ دنیا ملے نہ ملے، دنیا یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ یاد رہے، یہ دل میں اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، قلوب کے قرار کا ذریعہ ہے، تو دلوں میں زندگیوں میں سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ کی یاد سے کبھی بھی انسانوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد سے تم دونوں غافل نہ ہونا،
سستی نہ کرنا، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اذهبا جاؤ تم دونوں الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک فرعون سرکش ہو چکا ہے، اس نے سرکشی کی۔ فقولا، اور تم دونوں کہنا، لہو، فرعون کو، قولا لینا، نرم بات کہنا، غصے میں بات نہیں کرنا، طلب کلامی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، نرم انداز کے اندر ساتھ فرعون سے گفتگو کرنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے، حضرت ہارون رشید کا جو ایک بہت نیک پارسا بادشاہ گزرا ہے، لوگوں میں ان کی نیکی تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے، بہت نیک دل انسان تھا، بہت نیک بادشاہ تھا، آج کے حکمرانوں سے تو کروڑہ بہتر تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے صوم و صلات کا پابند تھا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ آپ جس جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھا کرتے تھے تو اس مسجد کا جو خطیب تھا اس نے ایک واعظ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ واعظ کہتے ہیں جو نصیحت کرنے والا ہو، دین کی باتیں کرنے والا ہو، اچھی باتیں کرنے والا ہو، تو ایک واعظ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اس کی زبان میں تاثیر بہت ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ تو حضرت اور ہارون رشید اسی جامع مسجد کا اندر جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا اس واعظ نے خطیب سے کہا کہ مجھے موقع دو جمعہ پڑھانے کا، کہ میں منبر پر بیان کروں، جمعہ پڑھاؤں، لوگوں کو واعظ کروں۔ خطیب نے کہا بہت اچھی بات، اگر آپ یہاں ہماری مسجد میں آ کر جمعہ پڑھائیں۔ تو واعظ نے وقت لے کر نماز جمعہ پڑھانے کے لیے واعظ تشریف لے آیا۔ اب پہلی صف میں حضرت ہارون رشید کا بیٹھنے کا معمول تھا۔ یہاں آج کے بادشاہ کو 100 سال بیت جائے بمشکل کوئی عید کی نماز بھی پڑھ لیتے، نماز پڑھنے تو دور کی بات، جمعہ پڑھنا تو دور کی بات، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا تو دور کی بات، تہجد تو پھر اور بھی دور چلی گئی۔ آج کے حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو آج کے حکمرانوں کو تو یہ حال ہے، تو اس زمانے کے حکمران 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، صوم صلات کے پابند تھے، مصلے پر کھڑے ہوا کرتے تھے، تبھی ان کی رعایا کے اندر بھی بدلاؤ آیا کرتا تھا، رعایا بھی اچھی ہوا کرتی تھی۔ آج کی رعایا بھی ایسی ہے، آج کی رعایا کے اندر دیکھو پلے درجے کی بدماشی، آج کی رعایا کے اندر دیکھو پلے درجے کا جھوٹ، آج کی رعایا کے اندر دیکھو پلے درجے کے مکر فریب، دھگے، بدیانتی، لڑائی جھگڑے اور نفرتیں، حسد بغض کینہ، اور دل میں آئے تو بھیڑیوں سے بھی بڑھ کر کانوں کو نوچ کر بوٹیوں کو کھا جائے۔ آج کی رعایا کے تو یہ حالات ہے، تو جیسی رعایا ایسی حکمران۔ تو اس زمانے کے اندر حکمران بھی اچھے تھے، رعایا بھی اچھی تھی۔ تو حضرت ہارون رشید جو ہے پہلی صف میں حسب معمول جمعے کے دن آ کر بیٹھ گئے۔ تو آج کے دور کے اندر جمعے کی نماز کا حال بھی ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر تو بادشاہ بھی پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے، تو آج کے زمانے کے اندر تو رعایا بھی جمعے کی نماز میں نہیں آتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کب خطیب صاحب خطبہ شروع کرے، بلکہ خطبہ بھی ختم کرے، تکبیر تحریمہ کہی جائے اور ہم مسجد کے اندر جائے۔ آج کے تو نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے، آج کے تو بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، تو سب کا آج تو مسجد کے قریب رہنے والوں کا بھی یہی حال ہے، مسجد سے دور رہنے والوں کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو آج کے حالات تو ایسے ہیں۔ تو حضرت ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ خود پہلے صف میں بیٹھا ہے جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے۔ تو آپ جب بیٹھے وہ واعظ کہنے لگا، اب وہ واعظ جب کہنے لگا تو اس نے ہارون رشید کی خوب چھترول کی، اس نے کہا یہ بادشاہ ایسا ہے، اس نے ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، خوب تلخ قسم کے باتیں اس کے بارے میں کہی، اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہارون رشید نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اس طرح کی باتیں واعظ نے کہی۔ ہارون اور خطیب صاحب بار بار اس کا پائچہ پکڑے، بس کر، وہ سمجھا مجھے حوصلہ دے رہا ہے، مجھے میری حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ میں اچھا بیان کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ واعظ کرتا رہا، بیان کرتا رہا، آخرکار نماز واعظ ختم ہوا، نماز جمعہ کا اہتمام کیا اور ہارون رشید جمعہ پڑھ کر چلا گیا۔ پیچھے سے اس کے پولیس کے محکمہ آ گیا اور اس واعظ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ہارون رشید نے جب اسے بلایا، اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی کرسی پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس سے گفتگو کی، اچھا مجھے یہ بتا، اس سے سوال کی اس واعظ سے، مجھے یہ بتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ زیادہ افضل ہیں یا آپ کا رتبہ زیادہ افضل ہے؟
وہ کہنے لگا جی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہوں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، میرا ان کا کیا مقابلہ؟ تو وہ ہارون رشید نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے یا آپ کا رتبہ زیادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ پھر ہارون رشید کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا ہے؟ اس نے کہنا کہ جی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ایک ایمان والے ہیں، مومن ہیں، آپ چاہے کتنے بھی برے ہوں لیکن فرعون سے تو 1000 کروڑ افضل ہے۔ وہ تو نافرمان تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو مشرک تھا، وہ تو خدائی کا دعوت کرنے والا تھا، آپ تو کلمہ گو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ایمان والے ہیں، تو آپ تو اس سے کروڑہ افضل ہیں۔ تو حضرت ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ پھر سن میری بات، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اسے واعظ کرو، اسے نصیحت کرو، اسے توحید کی دعوت دو، لیکن یاد رکھنا قولا لینا کہ اس سے نرم بات کہنا، تلخ بات نہ کہنا۔ آپ ماشاءاللہ خطیب اچھے ہیں، بات کرنے کا انداز آپ کا اچھا ہے، آپ اچھا واعظ کرتے ہیں، لیکن آپ کے گفتگو کے انداز میں سخت کلامی ہے، آپ سخت گفتگو انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان ہے، مشرک ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ فرعون ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ذرا نرم انداز میں بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، نرمی والے پہلو کو اختیار کرنا۔ جو اللہ اپنے اتنے جو ہے بڑے باغی اور سرکش کو نرم انداز میں گفتگو کرنے کا فرما رہا ہے، تو آپ میرے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں، کلمہ گو کے بارے میں اتنے سخت انداز میں باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ حق کہی، آپ نے ٹھیک کہی ہے، آپ نے حق گوئی جو کی ہے، آپ نے حق گوئی جو کی ہے، اس پر میں آپ کو انعام دیتا ہوں۔ پھر آپ کو کپڑوں کا ایک قیمتی جوڑا دیا اور خادموں سے کہا کہ 10,000 اسے درہم دے دیے جائے، اور انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر کہ اس نے حق بیان کیا منبر پر بیٹھ کر، اس وجہ سے انعامات سے نوازا، تحفے تحائف سے نوازا، لیکن ساتھ میں نصیحت بھی کی کہ آپ ذرا انداز اپنا نرم رکھیں، کہ اللہ پاک نے اپنے باغی کے لیے نرم انداز کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ اتنے سخت الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں ایک ایمان والے کے بارے میں۔ تو یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہارون رشید کا واقعہ نقل کیا۔ تو یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر فرعون کو قَوْلًا لَّيِّنًا، نرم بات کہنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ قَالَا رَبَّنَا، وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، اِنَّنَا نَخَافُ، بے شک ہم ڈرتے ہیں، اَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، یہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، قَوْلًا، اَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا کا قرینہ جو ہے اسمعو ہے، اور ان یطغى کا قرینہ جو ہے ارا ہے، ان یفرط علینا کا قرینہ جو اسمعو یہ بتلا رہا قولاً زیادتی کرے، یعنی ہم پر ہو سکتا ہے کہ باتوں کے ذریعے، یعنی زبان کے ذریعے کچھ اس طرح کی باتوں کی بچھاڑ کر دے کہ ہمارے جو ہے یعنی کہ لیے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے، قول کے ذریعے، باتوں کے ذریعے سخت قسم کی باتیں وہ ہم سے، ہماری باتوں کا جواب سخت انداز میں دینا شروع کر دے، یا پھر سخت کاروائی کا وہ افعیلن حکم دے دے کہ ہمیں جیل میں ڈال دے یا سخت سزا دے دے، تو آپ اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ کہ ہم اس کے پاس جاتے لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر وہ ایک تبھی خوف اللہ تعالیٰ سے فرما رہا تھا کہ اللہ اس کا بھی کوئی حل نکال دے، تو فرمایا کہ ہم پر وہ زیادتی کرے قولن او ایقا، یا وہ ہم پر سرکشی کرے فعلن، قولا لا تخافا، اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ، لہذا ڈرو نہ، اسمعو، میں سن بھی رہا ہوں، میں سنتا بھی ہوں کہ وہ کیا کہے گا، وارا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ ڈرنے کی کیا بات ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا ان کو حوصلہ ہوا اور وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد فرعون کو پھر دعوت توحید دینا شروع کی۔ اس سے کہا فَأْتِيَاهُ، جس وقت فرعون کے پاس آئے، فَقُولَا، دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ، پس تو بھیج دے، مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو سزا نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تحقیق ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ وہ ساری تفصیل آپ لوگ سن چکے ہو۔ تو فرعون کے پاس جب پہنچے تو فرعون کو اپنی وہ نشانیاں دکھائی، یعنی لاٹھی کو ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اپنے تخت پر وزیروں مشیروں سمیت اور ایک بڑا ہجوم اور رش تھا اس کے دربار میں، تخت شاہی پر بیٹھا ہوا اور تاج جو ہے بادشاہ کا پہنا ہوا، اپنے تخت پر بیٹھا ہوا۔ جب نشانی کو دیکھا ایک لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا تو اپنے تخت سے نیچے گرا، اس حالت میں کہ فرعون نیچے، اس کا تخت اوپر، اور لوگ وزیر مشیر بھی ڈر گئے، گھبرا گئے اس سام اژدہا کو دیکھ کر۔ لیکن ان کے بس میں ہوتا دربار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن وہ کیوں نہیں بھاگے گا؟ اگر ہم بھاگے تو فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر تم کیوں بھاگ گئے؟ تو وہ سب کے سب وہاں پر ڈٹے رہے لیکن ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس لاٹھی کو پکڑا، تو سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ تو فرعون پھر اپنی ذرا اعتدال میں آیا اور تخت پہ بیٹھا، پھر کہنے لگا بجائے قبول کرنے کے دعوت کو، اس نشانی کو دیکھ کر، موسیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا اچھا میں بھی اپنے سانپ لے کر آؤں گا۔ تو انہیں سانپ پیش کیا نا میرے سامنے، تو میں بھی اپنے سانپ لے کر آؤں گا اور تیرے سانپ کے ساتھ مقابلے کرواؤں گا۔ تو اس نے یہ بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس شخص پر سلام ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب سے دیا کہ دیکھ لیں گے تیرے سانپوں کو، مقابلہ جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب کسی کافر سے واسطہ پڑے اور گفتگو ہو تو اسے سلام کا جواب کس انداز سے دیا جائے؟ تو وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی اختیار کرے۔ ہدایت یافتہ ہو گیا تو اس پر سلامتی کے لیے دعا، اور جو ہدایت یافتہ نہ ہوا تو اس کی سلامتی کے لیے کوئی دعا نہیں۔ کافر کے لیے سلامتی کے لیے کس بات پر دعا؟ دعا جو ہے سلام، کیوں اس کو یہ سلام کی صورت میں دعا دی جائے؟ کیونکہ وہ تو کافر ہے، مشرک ہے، اس کی ہدایت کی دعا کی جائے، سلامتی کی دعا نہ کی جائے۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے سلامتی ناممکن ہے۔ سلامتی اللہ کی طرف سے اسی کو ملے گی جو مومن ہوگا، کلمہ گو ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم اور قبول کرنے والا ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، اسی کے لیے سلامتی ہے۔ اس کے علاوہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کے قابل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔